بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین 23واں پارہ، آیت نمبر 74 تا 75۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ واتخذوا بنایا انہوں نے من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، آلیہ اوروں کو معبود، لعلہم شاہد کہ ان کی ینصرون مدد کی جائے، لا یستطیعون یہ طاقت نہیں رکھتے، نصرہم ان کی مدد کرنے کی، وہم اور وہ لہم ان کے لیے جندن لشکر ہیں، محضرون حاضر باش۔ فلا یحزن کا پس غمگین نہ کریں تجھ کو، قولہم ان کی باتیں، انا نعلم بے شک ہم جانتے ہیں، ما اس کو جو یسرون یہ چھپاتے ہیں، وما اور اس کو بھی جو یعلنون یہ ظاہر کرتے ہیں۔ کائنات کے اندر اللہ رب العالمین ہی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی نعمتوں کو پیدا کیا، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے، اللہ کی توحید کو اپنانے کے بجائے وہ شرک کے اندر اختہ ہو جاتے ہیں، اور اپنی سوچ یہ بنا لیتے ہیں کہ بارشیں فلاں بت کی وجہ سے ہوتی ہیں، اولادیں فلاں بت کی وجہ سے عنایت ہوتی ہیں۔ واتخذوا من دون اللہ آلیہ، اللہ کو چھوڑ کر کے انہوں نے اوروں کو معبود بنا لیا، لعلہم ینصرون تاکہ ان کی مدد کی جائے۔ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو الہ بنا لیا ہے، معبود بنا لیا ہے، تاکہ یہ ہماری مشکل کشائی کریں، ہماری بگڑیوں کو بنائیں، ہمارے ایام کو سنواریں، ہماری مشکلات کو دور کریں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ جس بندے نے بھی مجھ کو چھوڑ کر کے کسی اور کو اپنا رب بنا لیا ہے، لا یستطیعون نصرہم یہ ان کی کچھ بھی مدد نہیں کر سکیں گے۔ اللہ کے علاوہ جس نے بھی کوئی معبود بنا لیا ہے وہ اپنے عبادت کرنے والے کے کچھ بھی کام نہیں آ سکتا، ان کی کچھ مدد نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ ان بتوں کی تو یہ حیثیت ہے، اللہ کے علاوہ جس نے بھی خدائی کا اعلان کیا ہے یا اللہ کے علاوہ جس کی بھی بندگی کی جاتی ہے، اس کی حیثیت تو یہ ہے کہ جب اس کے اوپر اپنی مشکل آتی ہے تو وہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا۔ ذرا غور کیجئے، بتوں کو لوگوں نے اپنا الہ بنا رکھا تھا، خدا بنا رکھا تھا، لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے جاتے ہیں بت خانے کے اندر اور سب کو توڑ مڑوڑ کر کے رکھ لیتے ہیں، اور بڑے بت کے کندھے کے اوپر کلاڑا رکھ لیتے ہیں، تو وہ بت جن کی لوگ پوجا کیا کرتے تھے وہ اپنا دفاع نہ کر سکے، اپنا بچاؤ نہ کر سکے۔ فرعون نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا تھا، خدائی کا دعویٰ کیا تھا، لیکن جس وقت اللہ کی پکڑ کے اندر آیا تو اس کی خدائی اس کے کچھ کام نہ آئی، اپنا دفاع بھی وہ نہ کر سکا۔ بتوں کی لوگ پوجا کیا کرتے تھے، فتح مکہ کے موقع کے اوپر ان سارے بتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے ہٹوا دیا، وہ اپنا دفاع نہ کر سکے، تو اللہ نے یہاں پر فرما دیا
کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی نے جس کو بھی بندگی کے لیے پکارا ہے اس کی بندگی کی ہے تو نہ وہ اپنا کچھ کام کر سکتے ہیں اور نہ اپنے عبادت گزاروں ہی کے کچھ کام آ سکتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا لا یستطیعون نصرہم، یہ بت نہ صرف یہ کہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے، اور دوسری بات یہ کہ یہ مشرکین کا کچھ بھی مدد نہیں کر سکتے، وہم لہم جند محضرون، بلکہ یہ مشرکین ان بتوں کے لیے حاضر لشکر بنے ہوئے ہیں، ان کی حمایت کرنے والے ہیں۔ گویا کہ ان مشرکوں کی وجہ سے ان بتوں کی خدائی چلتی ہے۔ آج اگر یہ مشرکین ان کی حمایت سے پیچھے ہٹ جائیں تو ان کی خدائی ایک لمحہ بھی نہیں چل سکتی۔ یہ لوگوں کو ڈراتے ہیں کہ فلاں بت کے خلاف بات کر لی تو تمہارے دن خراب ہو جائیں گے، تمہارے اوپر پھٹکار آ جائے گی۔ یہ خود ان کی حمایت کرنے کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب غور کیجئے، جب عصر کا وقت ہوتا ہے، لوگ میلہ ٹھیلا ملا کر کے واپس آتے ہیں، گھروں کو جانے سے پہلے یہ سوچ کر لیتے ہیں کہ پہلے اپنے عبادت خانے کے اندر چلے جاتے ہیں، اپنے بتوں کا، اپنے خداؤں کا شکریہ ادا کر لیتے ہیں، لیکن وہاں پر جاتے ہیں، اپنے خداؤں کی یہ درگت دیکھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں اور سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کیا ہے۔ پھر آوازیں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں، ہو نہ ہو یہ کام ابراہیم نوجوان کا ہو سکتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ہو سکتا ہے کہ معاشرے کے اندر وہی انسان ہے جو ایک اللہ کی بندگی کی طرف لوگوں کو پکارنے والا ہے، جو توحید کی دعوت دینے والا ہے، جو یہ بات لوگوں کے سامنے ذکر کرتا ہے کہ یہ بت کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ مکھی پیدا نہیں کر سکتے، مکھی بھی ان سے کوئی چیز اڑا کر کے چلی جائے تو اس سے وہ بچا نہیں سکتے، اسے چھڑا نہیں سکتے۔ پھر ان لوگوں نے کہا تو کیا کہا، غور کیجئے، کہا کہ اپنے الہوں کی مدد کرو۔ حال یہ ہے کہ الہ تو وہ ہوتا ہے کہ جو بندے کی مدد کرنے والا ہے، جو بندے کی بگڑیوں کو بنانے والا ہے، جو بندے کے کاموں کو سنوارنے والا، جو بندے کو ترقی دینے والا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ اپنے الہوں کی مدد کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پاس پہنچ آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ہمارے خداؤں کا یہ حال تو نے کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ان سے فرماتے ہیں، بات کا مفہوم یہ ہے کہ لوگوں تمہارا اپنا یہ بیان ہے کہ سب کو کسی نے مار دیا ہے، ایک بچا ہوا ہے، بڑا بچا ہوا ہے، اس سے جا کر کے پوچھ لو۔ تو انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم، تجھے معلوم ہے کہ وہ تو بول نہیں سکتا، وہ تو بات نہیں کر سکتا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ کے اندر موقع آ جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اب سمجھاتے ہیں کہ جن کے بارے میں تمہارا اپنا بیان ہے کہ بھول نہیں سکتے، بات نہیں کر سکتے، معافی ضمیر کو بیان نہیں کر سکتے، تو وہ الہ کیسے ہو سکتے ہیں، وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں۔ لیکن جس بندے نے اپنے آپ کو درمی کے اوپر آمادہ کیا ہو، ضد کے اوپر آمادہ کیا ہو، تعصب کے اندر آیا ہو، تو وہ اکثر بات کو مان کر کے نہیں دیتے۔ تو یہاں پر اللہ نے فرما دیا وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُونَ، بلکہ یہ مشرکین ہی اپنے بتوں کے لیے حاضر باش لشکر بنے ہوئے ہیں، ان کے حمایت کے اندر یہ کھڑے ہیں، ان کی حمایت کرنے والے ہیں۔ یہ بت ان انسانوں کے کچھ بھی کام آنے والے نہیں۔ محشر کا میدان بھی ہوگا، مفہوم یہ ہے کہ محشر کے اندر بھی یہ مشرکین بھی آ جائیں گے، جن کی انہوں نے بندگی کی ہوگی وہ بت بھی آ جائیں گے۔ اللہ رب العالمین مشرکوں کو دوزخ کے اندر پھینکے گا، اور ان بتوں کو بھی، ان پتھروں کو بھی جن کی لوگ دنیا کے اندر بندگی کیا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، مشرکین جہنم کے اندر جل بھی رہے ہوں گے، جلنے کا کام بھی دے رہے ہوں گے، اور ان کے بت، ان کے پتھر بھی ان کو جلانے کا کام دے رہے ہوں گے۔ اس لیے جہنم کی آگ جو پتھروں سے بنی ہوئی آگ ہوگی، پتھروں سے جلنے والی ہوگی، دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ گرم ہوگی۔ دنیا کی آگ اس کا 70واں حصہ ہے۔ فلا یحزنک قولہم، اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی باتیں آپ کو غمگین نہ کریں۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگایا کرتے تھے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
نعوذ باللہ نازیبہ کلمات کہا کرتے تھے، کبھی شاعر کہتے تھے، کبھی مجنون کہتے تھے، کبھی پاگل کہتے تھے، کبھی دیوانہ کہتے تھے۔ جو آدمی اچھا ہوتا ہے، جو آدمی مخلص ہوتا ہے، اس کو یہ باتیں اور بھی بہت زیادہ بری لگتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ضمیر رکھنے والے انسان تھے، دل رکھنے والے انسان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب کوئی بری بات کہتا تھا، آپ کا دل دکھتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے تسلی دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بری بری باتوں کو دل کے اوپر نہ لیجئے، بلکہ صبر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ تجھے اجر عنایت کرے گا، اللہ تمہارے درجات کو بلند کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات نہیں ہے کہ لوگ آپ کو تنگ کر رہے ہیں اور ہمیں معلوم نہ ہو۔ جو لوگ بھی سامنے آ کر کے آپ کی مخالفت کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، یا پیٹھ کے پیچھے آپ کی مخالفت کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اللہ نے فرمایا سب ہمارے علم کے اندر ہے، سر ہمیں معلوم ہے۔ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ جب ان کی مہلت عمل ختم ہو جائے گی تو ان کو ایک ایک بات کی، ان کے ایک ایک برے فعل کی ان کو سزا دی جائے گی۔ ان آیات بینات کے اندر ہمارے سامنے جو علم آتا ہے، جو بات آتی ہے، اس میں سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہم دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ہم آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو ہمیں توحید کو سیکھنا ہوگا، توحید کو اپنانا ہوگا۔ صرف ایک اللہ کی بندگی کرنی ہوگی۔ جو آدمی صرف ایک اللہ کی بندگی کرے گا، یہی بندگی اس کو کام آئے گی، اللہ اس کی عبادت کی قدر کرے گا۔ باقی جس کی عبادت بھی کی گئی میدان محشر کے اندر، وہ سارے اپنے عبادت گزاروں سے براءت کا اعلان کر دیں گے۔ صرف جس نے اللہ کی عبادت کی ہوگی، اس کی عبادت کی قدر کی جائے گی، اور اس کی عبادت کی وجہ سے اس کو جنت نصیب ہوگی۔ اللہ کی بندگی کی وجہ سے انسان جہنم سے نجات حاصل کر لے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر ہمیں لوگ تنگ کرتے ہیں، ہمیں لوگ برا بھلا کہتے ہیں، ہمارے ساتھ لوگ زیادتی کرتے ہیں، اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے صبر کریں گے تو اللہ ہمیں اجر دے گا اور اللہ تعالی ہمیں ثواب دے گا۔ اور دوسری بات یہ بھی ذکر ہو گئی کہ اگر کوئی آدمی کسی کو تنگ کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، نازیبہ کلمات کہتا ہے، اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مہلت تو ضرور دیتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب مہلت ختم ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی پھر سزا بھی دے سکنے والا ہے، اللہ پھر سزا بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی عافیت کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت کے اندر ہم سب کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچائے اور جنت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔